الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ دنیا سوشل میڈیا کی ہے جس نے روایتی انسانی روابط، اقدار اور انداز زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا نے جہاں دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، معلومات اور تفریح کے بے شمار دروازے کھولے ہیں، وہیں اس نے بہت سے ایسے دروازے بھی کھول دیے ہیں جو معاشرتی اقدار، سماجی بگاڑ، اخلاقی زوال اور انتہا پسندی کو بھی فروغ دینے کا باعث بن کر خاندانی روایات کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نہ صرف معلومات کی ترسیل کا ایک تیز ترین ذریعہ بن چکا ہے، بلکہ ہر فرد کے لیے اظہار رائے، شناخت، مقبولیت کا پلیٹ فارم بھی بن گیا ہے۔ لیکن جہاں یہ سہولت طاقتور اور فائدہ مند ہے، وہیں اس کے سائے میں کئی خطرناک پہلو بھی پنپ رہے ہیں، جن کا سب سے بھیانک حال ہی میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی قتل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ کم عمر بچی ثنا یوسف کا قتل سب کو بہت زیادہ دکھی کر گیا ہے۔ غم ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کی آنکھ نم ہو گئی۔ ایک چنگاری تھی جو ابھی چمکی اور بجھ گئی۔ کسی کو شک نہیں کہ یہ ایک قتل ناحق ہے، اور کسی بھی ایسے واقعے میں مظلوم کو الزام دینا قرین انصاف نہیں ہے۔ تاہم ہر حادثے اور سانحے کا ایک سبق ضرور ہوتا ہے جس سے عبرت حاصل کر کے آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک ہی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ہر آئے دن ایسی دلدوز خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ چترال کی وادی سے تعلق رکھنے والی ایک روشن آنکھوں والی بیٹی جو کل تک اسلام آباد کی سڑکوں پر، کلاس رومز میں، سوشل میڈیا پر مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، آج ایک تصویر میں قید ہو چکی ہے۔ وہ مسکراہٹ جو کبھی ٹک ٹاک پر نظر آتی تھی، اب تازی تی پوسٹ بن چکی ہے، اور ہم جو کل تک اسے ایک ٹرینڈ یا کنٹینٹ سمجھتے تھے، آج افسوس اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں یہ غیرت کے نام پر قتل تھا، کبھی آواز آتی ہے نہیں یہ عشق کی انتہا تھی۔ کسی کا الزام مذہب پر، کسی کا مجرم سوشل میڈیا، اور کوئی صرف اس لڑکے کو پکارتا ہے جس نے بندوق چلائی، لیکن کوئی نہیں کہتا ہم نے اسے بچایا کب تھا، ہم نے اس بچی کو کب وقت دیا، ہم نے اسے اللہ کی حدود کب سکھائیں، ہم نے اسے یہ کب بتایا کہ سچی عزت سکرین پر آنے سے نہیں، دل میں حیا، روح میں ایمان سے آتی ہے، ہم نے کب اس کے دل میں خوف خدا اور شعور رسالت پیدا کیا۔ یہ ایک دن کا حادثہ نہیں، یہ برسوں کی اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب وہ بے پردگی پر فخر کرنے لگی، ہم نے کچھ نہ کہا۔ جب وہ انسٹاگرام پر تصاویر اپلوڈ کرنے لگی، لائکس سمیٹنے لگی، ہم نے آنکھیں بند رکھی۔ جب وہ نامحرموں سے قربت کو آزادی سمجھنے لگی، ہم نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ زمانہ بدل گیا۔ اور جب وہ دیر رات تک موبائل پر مصروف رہی، ہم نے کہا اب بچے آزاد ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ قتل ہو گئی تو ہم نے شور مچایا قاتل کو پھانسی دو، یقیناً قاتل مجرم ہے۔ لیکن کیا ہم سب اس جرم میں شریک نہیں؟ اس بچی کی تربیت نہ کرنے والے والدین، اسے دین سے جوڑنے سے قاصر اساتذہ، سوسائٹی جو بے حیائی کو آزادی کہتی ہے، اور میڈیا جو حیا کو قدامت پسندی بنا کر پیش کرتا ہے، کیا ہم سب قاتل نہیں؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر جان کو محترم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم بنایا مگر حق کے ساتھ، الانعام۔ ایک اور مقام پر فرمایا اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت فرمائے گا، النساء۔ اسلام میں غیرت کا مفہوم عزت کی حفاظت ہے، ظلم نہیں۔ شریعت کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اپنی انا، شک یا معاشرتی دباؤ کے تحت کسی کی جان لے۔ یہ غیرت نہیں، جہالت ہے، یہ اصلاح نہیں، درندگی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں تمہاری اولاد تمہاری سب سے بڑی امانت ہے، انہیں صرف لباس نہیں، روح کی پاکیزگی دو۔ ہم کسی بچے کے فیشن یا میک اپ پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے،
وہ اس کا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، مگر والدین، اساتذہ، علماء اور حکومت کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو صرف ظاہری تعلیم نہیں، باطنی شعور بھی دیں۔ سوشل میڈیا پر قدغن ہو یا نہ ہو، مگر گھروں میں دلوں پر تربیت کا پیرا تو ہو۔ والدین اگر بیٹیوں کو محبت، وقت، توجہ اور ایمان کا تحفہ دیں تو وہ کبھی کسی جیلی محبت، سستی شہرت یا وقتی توجہ کی طلبگار نہیں ہوں گی۔ ہمیں اپنی بچیوں کو صرف برقع نہیں بلکہ بصیرت دینی ہے، صرف پردہ نہیں بلکہ اللہ سے ربط دینا ہے۔ ہمیں ان کے لباس سے پہلے ان کے دل کو سنوارنا ہے، ورنہ کل کسی اور کی بیٹی ایسی کسی اندوناک انجام کا شکار ہوگی، اور ہم صرف ایک اور تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے آنسو بہا لیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکلیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ البقرہ۔ یہ بات طے ہے کہ لڑکیاں جس قدر بھی باہر آئیں گی، بنے گی، سنوریں گی، خود کو بہت عقل مند گردانیں گی، مردوں سے بلند یا ہم پلہ قرار دیں گی، ان کی تباہی کا خدشہ اسی قدر زیادہ ہوگا۔ بے شک یہاں کسی کو وہی ملا کی پھپتی بھی کس دی جائے، لیکن ہماری خواتین کے بے آبروئی قتل کی حالیہ تاریخ اس کی مکمل تصدیق کرتی ہے۔ جو عورت بھی سوشل میڈیا یا عام زندگی میں مردوں سے بے تکلفی سے بات کرے، انہیں اپنی تصویریں بھیجے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، رقص کرے، مرد دوستوں کے گھر رات گزارے، مل کر ٹک ٹاکس بنائے، عریاں لباس پہنے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر ٹھٹھے لگائے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے لڑکوں کے سامنے خود کو ایک شکار کے طور پر پیش کر دیا ہے، ہمت دلائی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے کہ بے شک وہ اس سے مزید بے تکلف ہو لیے کریں۔ اگر کوئی لڑکی یہ کہے کہ میں کوئی قدیم خیالات کی مالک تھوڑی ہوں اور اس میں تھوڑا بہت تو چلتا ہی ہے، تو کون سا لڑکا ہوگا جو اسے اس کے خیالات کی داد نہ دے اور اس کے مزید قریب نہ ہو؟ کون نہیں جانتا کہ لڑکے بے تکلف تب بھی ہوتے ہیں جب لڑکیاں خود انہیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ آج کے پرخطر اور شکاری دور میں کیا یہ بات بہت بری ہے کہ لڑکیوں کو اپنی حیا، آبرو اور جان کی خود حفاظت کرنے کی تاکید کی جائے؟ اگر اس خطرے پر انہیں پختہ یقین ہو جائے کہ یہاں شاید ہی کوئی مرد ایسا ہے جس پر وہ آنکھ بند کے اعتبار کر سکیں، تو بہت سارے المناک حادثے شاید وقوع پذیر ہی نہ ہو سکیں۔ سبق سیکھنا ہے اور سخت خوف زدہ ہونا چاہیے ان لڑکیوں کو جو اب بھی اس میدان میں یا جو اب داخل ہونا چاہتی ہیں۔ ایسا ہر دردناک قتل آج کی باہمت بورڈ لڑکیوں، ان کے والدین کو ہوشیار خبردار کا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ لبرلز یا آزاد خیال لوگوں کے نزدیک صنف نازک کے لیے حقوق کے نام پر بس ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ لڑکیوں کو کھینچ تان کر بازاری ماحول میں لے آئیں، اور جن حقوق کے باعث وہ جان سے جاتی ہیں ان حقوق کی جانب انہیں کھینچیں۔ ٹک ٹاکر ثناء یوسف کے قتل نے ایک بار پھر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آیا سوشل میڈیا واقعی اصلاح معاشرہ، تربیت کا ذریعہ بن رہا ہے یا وہ بگاڑ کا باعث؟ کیا یہ شعور دے رہا ہے یا فقط شہرت کی بھوک میں نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے؟ اور ان سوالات کو اس وقت تقویت ملتی ہے جب ہم ٹک ٹاک اور ثناء یوسف جیسے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو آزاد خیالی کے خواب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ سانحہ صرف ایک انسان کی جان لینے کا المیہ نہیں، بلکہ سوشل میڈیا، جدیدیت کا زہر، اسلامی اقدار سے روگردانی، آزاد خیالی، غیرت کے نام پر بننے والے اس خونی مسلسل کی نشاندہی ہے جس میں ہماری نئی نسل سسک رہی ہے۔ ثناء یوسف کی جان لینے میں کسی فرد کا نہیں بلکہ ایک پورے نظریے کا ہاتھ ہے، وہ نظریہ جو جدیدیت کے نام پر دلوں سے ایمان، ذہنوں سے حیا اور آنکھوں سے شرم چھین رہا ہے۔ یہ وہ جدیدیت تجدد ہے جو ہمیں باور کراتی ہے کہ روایات فرسودہ، مذہب پابندی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہی نظریہ انسان کو اندر سے کھوکھلا، بے چین، بے سکون کر دیتا ہے۔ یہ آزادی کی خوشنما نعرے لگاتا ہے، روشن خیالی کے پردے میں مان کی روشنی چھین لیتا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا جا رہا ہے کہ مذہب ایک بوجھ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اقدار ہی وہ فطری نظام ہے جو دل کو سکون، روح کو قرار، انسان کو اصل عظمت دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں کچھ لڑکیاں شہرت کی چمک دمک کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنی عزت وقار اور دینی حدود کو پس پش ڈال دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر چند لائک، نام کمانے کی خواہش انہیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں عزت، حیا اور حفاظت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور حیا کا پیکر بنایا، مگر تجدد نے اسے تفریح کا عنوان بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو سب سے قیمتی مقام عطا کیا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ پھرو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی
الاحزاب۔ اس طرح حدیث شریف میں آیا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ عزت حیا تحفظ کی چادر میں لپٹا ہوا ایک عظیم مقام، جب کوئی ان حدود کو توڑ کر بے روی اختیار کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے خطرات کو دعوت دیتی ہے بلکہ معاشرے میں فساد بے حیائی کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ پھر انجام اکثر افسوسناک اور عبرتناک ہوتا ہے، چاہے وہ قتل ہو، بدنامی ہو یا تنہائی ہو۔ قطع نظر اس سے کہ ایسا انجام درست ہے یا غلط، بلکہ اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان اپنے خالق کے قوانین کو پامال کرتا ہے تو وہ خود کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی اپنی حیثیت، مقام اور حدود کو سمجھیں اور اسلام کے نورانی راستے پر چلتے ہوئے اپنی عزت وقار کی حفاظت کریں۔ ثنا یوسف کے واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ واقعی آزادی اظہار کا خمیازہ ہے؟ کیا جدیدیت نے ہمیں ترقی دی ہے یا بربادی؟ کیا سوشل میڈیا نے ہمیں باشعور بنایا یا بے حیا؟ کیا یہ تجدد کے ظاہر کا نتیجہ تھا یا اسلامی اقدار سے دوری کا انجام؟ جدیدیت کی دوڑ میں آج کا انسان مغربی تہذیب سے ایسا مروب ہو چکا ہے کہ وہ اپنی دینی، اخلاقی، تہذیبی اقدار کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ آزادی کے نام پر حدود کو توڑنا، اظہار کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینا، ترقی کے نام پر تہذیب و شرافت کو پس پشت ڈال دینا ہمارے نوجوانوں کا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ یہی المیہ آج کے نوجوانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اسلام نے علم، آگاہی اور ربط کی ترغیب دی ہے، مگر ساتھ ہی پردہ، حیا، حدود، ذمہ داریوں کا درس بھی دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف ان اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بھی بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی تباہ کاری جدیدیت کا زہر اسلامی اقدار کی پسبائی ہمیں اس مقام پر لے آئی ہے جہاں معاشرہ بظاہر روشن ہے مگر باطن میں اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اصل مسئلہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کے استعمال کے پیچھے شعور کی کمی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان ایک محفوظ، مہذب، باکردار معاشرے میں پروان چڑھیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو زندگی کا محور بنانا ہوگا۔ والدین، اساتذہ، دینی سماجی رہنما، ریاستی ادارے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ سکھائیں کہ آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں، غیرت کا مطلب جان لینا نہیں۔ یہ وقت آنکھیں کھولنے کا ہے۔ ہمیں جذباتی نہیں، باشعور رد عمل دینا ہوگا۔ ہمیں قتل ہونے والی بیٹیوں کی تصاویر شیئر کرنے کی بجائے زندہ بچیوں کے دلوں میں بے حیا، غیرت، علم، شعور اور اللہ کی محبت بسانا ہوگی، ورنہ ہم سب شریک جرم ہی رہیں گے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم تجدد کے زہر کو پہچانیں، سوشل میڈیا کے استعمال میں اعتدال لائیں اور نوجوانوں کو دین اسلام کی اصل روح سے روشناس کرائیں۔ یہی ہماری بقا، سلامتی اور کامیابی کی واحد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔